हालेलुया। हालेलुया, शालोम, जय मसीह की आप सबको। अजीज बहनों भाइयों, मेरी तरफ से भी आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्र करते हुए उसके कलाम में से सीखें ताकि खुदावंद की सारी बातें जो हमें आज खुदावंद देना चाहते हैं हम सीख के और उस पर अमल करने वाले हों। जी थैंक यू लॉर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। हालेलुया, बादलों का सफर अभी बाकी है। हालेलुया, बादलों का सफर बड़ा खूबसूरत लफ्ज है ना? वो लिखा है कि बादलों पर आएंगे खुदावंद यीशु मसीह। ठीक है, फरिश्तों के जरिए फरिश्तों के पीछे पीछे लश्कर होंगे खुदावंद यीशु मसीह के, और वो आएंगे अपने दुल्हन को लेने के लिए। अजीज बहनों भाइयों, खुदावंद का शुक्र करते हैं। परम जी दुआ करें, बिल्कुल दुआ करें जी। दुआ से शुरू करते हैं। अजीज बहनों भाइयों, आप भी अपने सरों को झुकाएं जहाँ जहाँ आप बैठे हैं। और आज का खास प्रोग्राम है बाइबल की नबूवत। जब हम बाइबल की नबूवत कहते हैं तो कलाम मुकद्दस हमारी आंखों के सामने आ जाता है, जो खुदावंद की मीठी और भेदों वाली बातें हैं, मुकाशफा है, जो मुकाशफा हम पर खोला गया है। अजीज बहनों भाइयों, अपने बेटे और बेटियों को खुदावंद बताते हैं कि क्या होने वाला है। और ये प्रोफेसी जो है, बाइबल की नबूवत जो प्रोग्राम है, ये ख़ास आपके लिए है, मेरे लिए है, ताकि आने वाले वक्त के मुतालिक हम सोच सकें, समझ सकें और गौर कर सकें। आइए सरों को झुकाते हैं और खुदावंद की तमजीद करते हुए उसके कदमों में आते हैं, उसके तख्त के पास आते हैं जहाँ ज़िंदगी है, जहाँ हमेशा की ज़िंदगी है। अजीज़ बहनों भाइयों, और खुदावंद का फजल और खुदावंद का रहम वहाँ से हम तक पहुँचता है। हालेलुया, खुदावंद उसका चेहरा जो है हमारी तरफ है, जो उसके बेटे बेटी हैं, जो उसकी परस्तिश करते हैं, जो उसको पुकारते हैं। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं अजीज़ों के लिए जितने लोग खुदावंद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। प्यार खुदावंद अपने पवित्र आत्मा से मसा कर, प्यार खुदावंद यीशु मसीह, ज़हनों को, दिलों को, और खुदावंद पूरे खुदावंद सारे जिस्म को खुदावंद, जो आप उनको खुदावंद रूह, जान और खुदावंद हर तरीके से खुदावंद उनको मसा कर दे, ताकि खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां खुदावंद तेरी बादशाहत फैलाने वाले हों, और खुदावंद वो दूर से देख सकें जो आने वाला वक्त है खुदावंद यीशु मसीह। और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी खुदावंद कुव्वत और ताकत से जो आप बख्शेंगे प्यार खुदा, ऐसे हो सकता है। प्यार खुदा सबको ब्लेस कर खुदा, बच्चों को खुदा, बुजुर्गों को, बहनों को, बेटियों को प्यार खुदा यीशु मसीह, और खुदा परमजीत के साथ हो खुदा, और खुदा जुबान का जिम्मा ले प्यार खुदा यीशु मसीह, और प्यार खुदा मेरे साथ हो खुदा यीशु मसीह। खुदावंद मेरी जुबान का जिम्मा ले खुदा, हम कुछ ना बोले खुदावंद, लेकिन पवित्र आत्मा आपके जोर से और आपकी जो आपकी हिकमत है खुदावंद, जो आप अपने बच्चों को देते हैं, उसके जरिए से खुदावंद हम सब कुछ कहें। खुदावंद इस दुआ को आपने सुना है और कबूल किया है अपने प्यारे मीठे यीशु नासरी नाम में, आमीन। हालेलुया, जीसस, थैंक यू ग्लोरी जीसस। शुक्र तेरी तारीफ हो खुदा। उन सचमुच हमें दलेरी देता है, और दलेरी उसके काम करने से, उसके कलाम पढ़ने से मिलती है। उम्मीद रखती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, और एक बड़ी अच्छी नबूवत जो है इस वक्त हमारे, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये फुलफिल हो रही है, पूरी हो रही है। मैं अपने अज़ीज़ों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इट्स एक्चुअली ब्रेकिंग न्यूज़ कि जो डेड सी की जो नबूवत है इस वक्त पूरी हो रही है। ज़करिया 14:8 अगर पढ़े तो उसमें लिखा है, इट शैल कम टू पास इन द डे दैट द लिविंग वाटर शैल गो आउट फ्रॉम यरूशलेम, half of them towards eastern sea and half of them towards the western sea, in summer and in winter it shall be। तो ये जो डेड सी है, जो अजीज़ इज़राइल गए हैं, आपने देखा है कि हम इसके साथ साथ जो है डेड सी के साथ साथ मतलब उसमें कोच में जाते हैं, गाते जाते हैं और देखते हुए खुदा की कुदरत और खुदा के हाथ को महसूस करते हुए, और कैसे डेड सी के पास भी जाते हैं। वहाँ से हम बहुत सारी अपनी प्रोडक्ट्स, डेड सी प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं अपने आप को ब्यूटीफाई करने के लिए। बड़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। तो ये सफ़र आज जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो अभी कल की ही ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि ये जो नबूवत पूरी हुई है डेड सी की, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने यरूशलेम और सारा इलाका जो इसराइल का आपने याद करवा दिया। अजीज़ बहनों भाइयों, जब हम वहाँ जाते हैं विज़िट करने के लिए, और ये एक ख़ास विज़िट होती है जो एक हमारी रूहानी ज़रूरत को पूरा करती है, और हमें वो सारी जगहें हमें देखने को मिलती हैं जहाँ जैसे खुदा यीशु मसीह गुजरे, जहाँ पैदा हुए,
جہاں منسٹری شروع کی, جہاں روزہ رکھا, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ایک مشعل راہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ اس بات کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ بحر مردار اس کو کہتے ہیں کہ مردہ بحر پانی جو مردہ ہے, ٹھیک ہے نا, جو چلتا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں کھڑا ہے. تو اس میں عزیز بہنوں بھائیوں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہم ہر دفعہ جاتے ہیں وہاں اور بہت سارے لوگ جاتے ہیں جو ایسا پانی ہے جس کے اوپر بندہ خود بخود تیرنا شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہ ایک لڑکی ہے, ینگ لیڈی سمینتھا سیگل, جو ایک جوئش عورت ہے, وہ یوشلم میں رہتی ہے, لیکن اس کو بہت پیار ہے کہ وہ مطلب ٹرپس لگاتی رہتی ہے, خاص طور پہ جو ہے جو اینشنٹ روئنس ہیں یا ڈیزرٹ میں جاتی ہے, دیکھتی رہتی ہے, کیونکہ آف کورس آپ کو پتہ بیبلیکل ہسٹری اینڈلیس ہسٹری ہے, ہر روز نئی نئی ڈسکوریز وہاں ہوتی ہیں, نئے نئے پروف ملتے ہیں. تو یہ جو نیچر مطلب کو پسند کرنے والی عورت تھی, یہ گئی جب اس نے ڈیڈ سی کے پاس گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں فریش واٹر نکل رہا تھا اور اس میں مچھلیاں اس نے دیکھی. حالانکہ ڈیڈ سی مطلب ایسا سی ہے کہ اس میں کوئی جان نہیں اس میں ہو سکتی. تو یہ جو نبوت جو آپ کو حوالہ جو اپنے بڑا زکریا کا, یہ ہمارے سامنے نبوت اس وقت پوری ہو رہی ہے. اور یہ ریسنٹ وزٹ تھی جب اس عورت نے انکاؤنٹر کیا اور حیران, سب کو حیران کر کے رکھ دیا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ رہی تھی, وشواس نہیں کر پا رہی تھی, کیونکہ یہ جو ہے مور دین 400 میٹرز بلو سی لیول ہے. یہ دنیا کا لووسٹ پوائنٹ ارتھ کا ہے, یہ جو ڈیڈ سی ہے, اور ڈرائی لینڈ, یعنی کہ کہہ لیں کہ یہ لووسٹ پوائنٹ ہے دنیا کا. یہ گول دنیا ہے تو یہ سب سے اس کا لووسٹ پوائنٹ پہ یہ جو جگہ ہے ڈیڈ سی. اور وہاں کوئی بھی زندگی آپ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے, کیونکہ دیر از لیئرز اینڈ لیئرز آف سالٹ. وہ نمکین اتنا پانی ہے کہ وہاں پلانٹس کو کل کر دیتا ہے. تو جان تو زندگی یعنی کہ مچھلیوں میں جان ہوتی ہے وہ تو ہو ہی نہیں سکتی, لیکن امیزنگلی کیونکہ ان کو یہ بات دیکھنے کو ملی ہے اور وہ اتنا خوش ہیں کہ سب سارے ہر جگہ پہ اس میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. ایک اور حوالہ لیتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ تھی, کیوں اسے ڈیڈ سی, اور اس کے آس پاس کیسے لوگ بستے تھے. جینیسس چیپٹر 13 ورس 10 میں لکھا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سودم اور گمورہ کا یہ علاقہ ہے, اور یہاں اب تک کہا جاتا ہے کہ اس ڈیڈ سی کے نیچے ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ دفن ہو چکی ہو جو سودم اور گمورہ کا ایک جگہ تھی جہاں بہت ساری بدکاری تھی. ہاں جی, پیدائش 13 اس کی 10 ہم پڑھ دیتے ہیں عزیز بھائیو. پیدائش کی کتاب جینیسس اس کی جو ورس ہے چیپٹر 13 اور ورس 10 ہے. تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کی ساری ترائی پر جو صغر کی طرف ہے نظر دوڑائی, کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا, خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی. کیونکہ جب یہ مطلب خدا نے جب یہ بتایا تو اس وقت سچ مچ جب لوط نے دیکھا جو اب ڈیڈ سی ہے جہاں مطلب کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا, کچھ بھی جان زندگی نہیں رہ سکتی, کوئی انسیکٹس نہیں ہے اس میں, کوئی مچھلی نہیں, کوئی کچھ نہیں, لیکن اس وقت سرفراز یہ ہرا بھری جگہ تھی. بڑی دو مثالیں پرمجید دی ہیں کہ خداوند کے باغ, خدا کا باغ ہیں, اس کو جب یاد کرتے ہیں تو ہمیں عدن یاد آتا ہے, ٹھیک ہے, اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی, یعنی ہرا بھرا علاقہ. That's right. ڈسٹروائے کرنے سے پہلے یہ ہرا بھرا علاقہ تھا. جب لوط نے اس کو دیکھا تو اس لیے تو اس نے چوز کر لیا یہ جورڈن کا اچھا حصہ تھا, کیونکہ اس کو ہری بھری سب کچھ نظر آیا. تو جب لیکن یہ ڈسٹروائے ہونے کے بعد بائبل ہمیں بتاتا ہے, کیا اس کی آیت میں آگے پڑھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈسٹرکشن ہوئی, آسمان سے آگ اور گندم, یہ لکھا ہوا نا, برمسٹون اینڈ فائر اوپر سے گرا اور سدوم اور گمورہ کو تباہ کر کے رکھ دیا, اور یہ ایک ویسٹ لینڈ بن گیا. جیسے آج کل دیکھتے ہیں کہ ایریل شاٹ دکھاتے ہیں ہمیں سیریا کے لہپوں کی, دکھاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک جیسے نا ایک ہارر فلم کا سین بن کے رہ گیا, ایک بھی بلڈنگ مطلب وہاں سلامت نہیں ہے. ایون رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ نکل آئیں گورنمنٹ کی طرف سے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ رادر اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں میں رہ جائیں کہ گورنمنٹ پہ بھروسہ کریں. گورنمنٹ جھوٹے مطلب وعدے کرتی ہے, کبھی پورے نہیں کرتی, ایسا نہ ہو اپنے گھروں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ جو ایریل شاٹ آپ دیکھتے ہیں, ہیلی شاٹ دیکھتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ وہ ایسی روئنز ہیں لیپو کی یا ڈمیسکس کی, کہنے دمشق کی, کہ وہ دوبارہ بسنے کے لائق نہیں ہے, ایک ہارر ٹاؤن کی طرح. تو اسی طرح سے سدوم اور گمورہ اس وقت ہرا بھرا تھا,
لیکن جب اس پہ جو خدا نے جو اس کے اوپر جو اس وقت قہر ہوا وہ یہ ایک ویسٹ لینڈ کی وادی بن کے رہ گئی، اور جو لوگ آج بھی ڈیڈ سی کو وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا مشکل ہے امیجن کرنا کہ سفر اس سی پہ جس پہ سالٹ ہے اینڈس پہ، اور ڈرائی ہوتا جا رہا ہے، شرنک ہوتا جا رہا ہے، اسکویز ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے نیچے سودم اور گمورہ وہ لوگ جو بہت بدکار تھے، خدا کے خلاف تھے اور گندے کام کرتے، گنونے کاموں میں لگ گئے تھے، جو اس وقت آج کل دنیا میں ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے خدا یسوع مسیح بھی حوالہ دیتے ہیں، کہتے جیسے نوح کے دنوں میں تھا، یا جیسے سدوم اور گمورہ کا حوالہ دیا ہے بڑے دکھ کے ساتھ، جس کو خدا نے اپنے جلال کے لیے بنایا ہے لیکن وہی اسی کے خلاف کام کرتا ہے۔ تو امیجن نہیں کر سکتے، یہ اتنا خوبصورت گارڈن تھا، لیکن آج جو ہے ایک سی ہے، چھوٹا سا حصہ ہے ڈیڈ سی میں، جس میں بٹر پانی ہے، اور اس میں جو ہے کوئی زندگی کا نام و نشان نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اس لیے پوری ہو رہی ہے کیونکہ یہ ہمیں سفراز حزقیل 38-39 کے وار کے بعد کی جو ایک اور حوالہ ہے 47 اگر آپ پڑھیں 8 سے 9 تک لے کے جائے گی ہمیں۔ ہاں جی بالکل، یہ ہاں جی حزقیل 47 ورس 8-9، کیونکہ یہ جو ڈیڈ سی ہے یہ آخری دنوں میں جو ہے بہت بڑا رول پلے کرنے والی جگہ ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ لوسٹ پوائنٹ اور لوسٹ یہ دنیا کا حصہ ہے، زمین کا حصہ ہے، اور وہاں کوئی زندگی جہاں مطلب خدا نے سے بلیس کیا تھا، آج وہ ایک دم خاموش۔ اب وہاں کھڑے ہو جا ڈیڈ سی پہ صرف تھوڑے چند سے لوگوں کی آواز آتی ہے، لیکن ایک عجیب سی وہاں فیلنگ ہوتی ہے۔ میں مطلب ہم جو جا چکے ہیں کافی ڈفرینٹ اسپاٹس پہ جو ہے ٹورسٹ کو لے کے جاتے ہیں، تو موسٹ آف دیم میں نے وزٹ کیے ہوئے، کیونکہ اوبیسلی I've been there almost 18 times now، تو موسٹ جو اسپاٹس کو وزٹ کیا ہوا ہے۔ تو اگر جب آپ جائیں تو وہاں آپ کو محسوس، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے سامنے جورڈن کی ماؤنٹینس ہے، ایڈومائٹس، اور یہ جو قبیلے تھے ان کا وہ مطلب بسے ہوئے تھے ایک وقت پہ، اور کیسے یہ ایک دوسرے کے خون پیاسے تھے، لیکن آج دیکھو نام و نشان نہیں ہے۔ انسان میں سے کتنا خود غرض ہوتا ہے، جب زندہ ہوتا ہے سب کچھ لینا چاہتا ہے۔ آج بھی زمین کے ٹکڑے کے لیے، اسرائیل کے لیے کتنی جانیں جو ہیں روز تباہ ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت بھی جو جھگڑا چل پڑا تھا، تو اب جو لوط تھا وہ اس طرف جانا چاہتا تھا جہاں اس کو ہرا بھرا نظر آئے، لیکن آج وہ دیکھیں ایک قبرستان کی طرح ہے۔ نیچے کہتے کہ سدوم اور گمورہ مردہ پڑے ہوئے ہیں، اور اوپر وہ پانی بھی اتنا سٹل ہے کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے، لیکن اب اس میں پھوٹ پڑا ہے، پانی نیچے نکلنا شروع ہو گیا ہے، اور مچھلیاں اس میں نظر آتی ہیں۔ اب اس حوالے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا نشانی ہے جو ہمیں مل رہی ہے حزقیل 47:8-9 میں۔ حزقیل 47 ہاں جی، اس کے 8 اور 9 میں جی یہاں عزیز بھائیو ہم پڑھتے ہیں حزقیل کی کتاب اور اس کا 47 یعنی 47واں باب اس کی 8ویں آیت۔ تب اس نے مجھے فرمایا کہ یہ پانی مشرقی علاقہ کی طرف بہتا ہے اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شیریں کر دے گا، اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیریں ہو گیا، یعنی میٹھا شیریں ہو گیا۔ بس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا۔ آمین، پریز گاڈ۔ اور یہاں کے مطلب نا 1837 میں اسی ایریا میں ایک بہت بڑا ارتھکویک آیا تھا جس میں 5000 کے قریب لوگ جو تھے مارے گئے تھے۔ تو یہ لاسٹ میجر کہتے کہ یہ تھا ارتھکویک تھا، بھونچال تھا۔ پھر اس کے بعد 1927 میں بھی آئے، کلنگ آلموسٹ 500 پیپل اینڈ ڈیمیجنگ لاٹ آف سائٹس بھی اس میں، جو چرچ ہولی سیپلکر جو ہے اس پہ اور ایل اقصی ماسک پہ اس کا اثر ہوا تھا۔ ہاں جی، تو یہ مطلب پھر اس کے بعد جو ہے 2012 میں بھی 3.7 آیا۔ تو کہتے ہیں کہ مطلب کچھ نہ کچھ اس ایریا میں ہوتا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے الوہیم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آخری میرے پاس آ جاؤ، نہیں تو جو قہر جو جیسے ایک کہلے ارتھکویک کے ذریعے یا پانی سکھا دینے کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے جو ہے خدا ایکچولی انسان کو اپنی طرف پیار اتنا کرتا ہے کہ اپنی طرف اس کا توجہ لانا چاہتا ہے۔ تو ڈیڈ سی کی یہ جو پروفیسی ہے جو فلفل ہو رہی ہے ہمارے سامنے، اس کا مطلب خدا ان کچھ کہنے کی کہہ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھنے کی
ضرورت ہے. جو سدوم اور گمورہ کا حال ہوا تھا, ایک دن ایسا ہی اس دنیا کے ساتھ ہوگا اگر یہ اپنا رویہ نہیں انسان بدلے گا. اوکے, دس از ون آف دا پروفیسیز دیٹس بین فلفلڈ ریسنٹلی, اور میں چاہتی تھی کہ اسے ہم دیکھیں, لیکن اس کے ساتھ ایک اور خوبصورت پروفیسی ہے جو فلفل ہوگی, اور وہ ہے مسایاز گیٹ, یعنی کہ پھاٹک جو ہے, جو مسایا کا پھاٹک کہہ سکتے ہیں, یہاں سے مسایا نے گزرنا ہے. ایک بار اس کو ہم نے کور کیا تھا کافی سال پہلے, تو میں سوچتی ہوں کہ ذرا اپنی میموریز کو جوگ کریں گے, پھر سے ایک بار بائبل اسٹڈی کو لیتے ہیں. بہت اچھا تھا, آنے والا یہ بڑا ہی خوبصورت سبجیکٹ ہے. ہاں جی, کیونکہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے عزیز بہنوں بھائیوں, ابھی جیسے بحیرہ مردار کی بات کر رہے تھے, ڈیڈ سی کی بات کر رہے تھے, اور یہ پرمجیت یہ ڈیڈ سی ہے دنیا میں سب سے نیچی جگہ ہے, اور اس کا یہ 13 کہتے ہیں کہ تقریباً یہ 53 میل لمبا, یعنی 53 مائلز 10 میل چوڑا ہے. 53 مائلز, لیکن یہ اب کافی آپ کو پتہ ہے ڈرائی ہو گیا, بہت ڈرائی ہو گیا, اور اس کی سطح دیگر سمندروں سے 1300 فٹ یعنی 1300 فیٹ ڈاؤن ہے. یہ دنیا کا جہاں ہم جاتے ہیں تو یہی سننے کو آئے کہ یہ ڈیپسٹ یعنی بہت گہری سب سے دنیا میں جگہ ہے, 1300 فٹ نیچے ہے. اچھا, پتہ سطح سمندر سطح سے. ہاں, جب یہ جو وار لگے گا تو جب مارے جائیں گے لوگ تو ان کو دفنانے کے لیے پتہ نہیں یہ جگہ استعمال ہوگی. بہت سارے اسکالرس کہتے ہیں کہ اس جگہ کیونکہ ایک تو نمکین ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کمال اس میں یہ ہے کہ دریائے یردن اس میں گرتا ہے عزیز بہنوں بھائی, اور بھی نالے جتنے تھے اب چھوٹے چھوٹے دریا بن گئے, دریا تھے لیکن اب نالوں کی صورت اختیار کر گئے, یعنی قدرون کا نالا, یہ میں اپنے سے نام لیتا کہ کیسے کیسے نالے تھے ناموں کے, نالوں کی وجہ سے کافی یعنی بائبل مقدس نے لکھا ہو, لیکن یہ نکلتا تھا اور یہ نکلتا بہتا تھا. عزیز بہنوں بھائی, جارڈن جو دریا ہے یردن اس میں گرتا ہے, لیکن کوئی پانی سوائے بخارات کے سے بس وہاں سے بخارات اٹھتے ہیں, پانی اٹھتا ہے, یہ آگے کہیں نہیں جا سکتا, یہاں یہ اس کا اینڈ ہے. تو کبھی کبھی جب, اور وہ بھی جب دریا اوور فلو ہوتا ہے تب وہ پانی اس کے اندر آتا ہے, اس لیے اس کی کبھی کبھی سطح, اب تو جائیں تو بہت چھوٹا سا آپ کو نظر آئے گا, یعنی اس کی جو لمبائی اور چوڑائی تھوڑی سی کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اس کی جو اب دیکھیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آنے والے سمے میں اس کو اور کلیئر کر دیا جائے گا, اس میں شاید اس میں دوسرا پانی آئے, لیکن اس کا پانی عزیز بہنوں بھائی اتنا گاڑھا ہے, یہ ہم پڑھ سکتے ہیں اس میں, اور وہ دیکھا کہ اس کا پانی کڑوا ہے, بہت ہی یعنی اتنا کڑوا ہے کہ کوئی منہ میں نہیں ڈال سکتا, یہ آنکھوں میں جائے تو آنکھیں بڑی چبھنا شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے اس کے کنارے کنارے بہت سارے انہوں نے شاور لگائے ہوئے ہیں, جو بھی لوگ جاتے ہیں, اور کالی مٹی ہے اس کی جو بلیک ہوتا ہے, اس کے لوگ لگاتے ہیں تاکہ بیماریوں سے شفا مل جائے. اور ریسنٹلی جو تھا بہت سنو کامن, جو ہرمن ماؤنٹنز ہیں جو ان پہ برف پڑنے سے جو تھا پانی کافی مطلب جارڈن کا بڑھ گیا تھا, تو اس سے جو ہے اس کے اندر کافی آ گیا, تو بڑے لوگ خوش تھے کہ مطلب پانی اس میں کافی آ گیا. لیکن اب یہ جو سمینتھا سیگل نے جو دیکھا, ایک حیران کرنے والی بات, اور وہ اس بات سے خفا بھی ہے کہ کسی نے بہت زیادہ اس کا ذکر نہیں کیا. یہ بڑی بات ہے کہ جو ڈیڈ سی ہو اس میں زندگی آ جائے تو خدا ان کچھ کہہ رہا ہے, تو اس لیے وہ کہتی کہ زکریا نبی نے جو دیکھا تھا یہ ہمارے سامنے فلفل ہو گیا, یہ تو نبوت پوری ہو رہی ہے, تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. تو ایک دن یہ نشان ہے, یہ نشان ہے آنے والے سمے سے جو پروفیسی ہے کہ یہ ایک دریا بن جائے گا, ایک تازہ پانی کا چشمہ بن جائے گا, ایک مطلب کہ زیادہ سے زیادہ پانی اس میں ڈیڈ سی میں آ جائے گا, یعنی بحیرہ مردار میں. اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ مچھلیاں دیکھی ایک سسٹر نے, تو اس کا مقصد ہے کہ یہ تازہ پانی کہیں سے آیا اور مچھلیوں کو ساتھ لے آیا. اکثر کہتے ہیں کہ مچھلیاں ضرور آتی ہیں اس میں, لیکن وہ اتنا کڑوا پانی, جو یہ علاقہ ہے وہ نمک کا علاقہ کہلاتا ہے, کیونکہ نمک چاروں طرف ہم جب جاتے ہیں تو جب دور دور اس کی صفائی نمک کی ہوتی ہے, نمک بنتا ہی جاتا ہے, نمک بنتا ہی جاتا ہے, اور نمک اس کو لے کے جاتے ہیں صفائی کر کناروں تک, تو یہ اتنا کڑوا پانی نمکین ہے کہ اس میں کوئی جاندار رہ نہیں سکتا. تو جب یہ دیکھا گیا کہ اس میں مچھلیاں کسی نے دیکھی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی پانی کی ایک لہر بیچ میں سے گزری ہے اور اس میں مچھلیاں ہوں گی. اور آنے والا سما بتاتا ہے, پروفیسی ہے کہ زکریا نبی نے جیسے فرمایا ہے, اور حزقیل نبی کی کتاب میں ہم نے جیسے پڑھا ہے, اور ایک دن یہ یعنی صاف پانی یعنی میٹھا پانی کا چشمہ
जो आएंगे वहां से ऊपर से, और ये भर जाएगा और फिर शायद आगे जाने के लिए भी इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त किया जाए। बहुत बड़ी डेड सी की, मतलब इसके एरिया में, सराउंडिंग एरिया में बहुत बड़ी, खास तौर पे अब्राहम के टाइम की जितनी भी ओल्ड टेस्टमेंट में आप पढ़े, उन्होंने बहुत अपना वक्त गुजारा और बहुत मतलब खुदा के करीब होकर उन्होंने बातें भी ली, मुकाशफा भी लिया, और कैसे सदोम और गमोरा को अपने आंखों के सामने जो है राख होते भी देखा। मतलब the Lord gave him full details of what he was going to do with Sodom and Gomorrah. Okay, let's turn to our next जो prophecy है जिसके लिए हमें excited होना चाहिए, क्योंकि ये आने वाले वक्त में पूरी होने वाली, जिसे मसाया गेट यानी कि कह सकते हैं उस गोल्डन गेट को जो ईस्टर्न गेट भी कहलाता है, जो ओल्ड सिटी की दीवारों के पीछे है। तो ये आने वाले फ्यूचर में ये नबूवत पूरी होगी, और ये एक ऐसी ऑसम इवेंट होगी, एक ऐसा वाकया होगा कि ह्यूमन हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था, इंसान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि जीसस क्राइस्ट, हमारे यीशु मसीह, हमारे मुक्तिदाता, निजात दहिंदा जो है फिजिकली अर्थ पे होंगे। आप खुद वो आएंगे और एग्जैक्टली उस वक्त जो दुनिया का बहुत बुरा हाल होगा, और उससे छुड़ाने के लिए अपने लोगों को दुश्मनों से जंग करेंगे, तो इस गेट से वो दाखिल होंगे। और इसे कहते हैं, और वो कहते हैं कि अपनी हेवनली आर्मीज के साथ आएंगे, खुदा आसमान की जानी के जो उनके साथ आर्मी पूरी होगी, और वो हाँ जी बिल्कुल एक बिजली चमकेगी आसमान पे, स्काई पे जो है लाइटनिंग होगी, और हर आंख उन्हें देखेगी। इस टाइम पे जो है हर आंख उन्हें देखेगी। अब जब रैप्चर होगा तब नहीं लोग देखेंगे, वो सिर्फ ईमानदार ही उन्हें देखेंगे और ईमानदार ही उनके साथ जाएंगे। लेकिन जो इस वक्त जब वापस लौट कर आएंगे इस गेट में से, गोल्डन गेट में से गुजरने के लिए, तो सारी दुनिया उन्हें देखेगी। उनके जो पाँव हैं सरफराज जैतून के पहाड़ पे लग जाएंगे, और उसी प्लेस में से जहाँ से वो उठकर आसमान पे गए थे, जैसे उन्होंने कहा था वैसा ही पूरा होगा, और उसी तरह वापस आएंगे। और ये नबूवत ऑलमोस्ट कहते हैं कि जो जब उठाए गए थे, जब गए थे 2000 साल से ज्यादा जो थे, 2 फरिश्तों ने जैतून के पहाड़ पे इस वाक़या को देखा था और फरमाया था, और उन्होंने कहा था कि जैसे तो यीशु को जाते देखते हो, इसी तरह वापस आते हुए देखेंगे। तो आज हम उस नबूवत को देखते हैं कि किस तरह से होगा, और इसका कहाँ जिक्र हुआ है, और ये कैसे नबूवत पूरी होगी, क्योंकि जब खुदा ने कहा है तो इसे पूरा होना बहुत जरूरी है। After saying this, he was taken up into heaven. Acts chapter 1 verse 9 to 11. हम पढ़ेंगे। पहला हवाला जो है इसका, देखते हैं कि जो 2 फरिश्ते थे उन्होंने ये देखा था, और उन्होंने नबूवत की थी कि जैसे जाते हुए देखते हो इसी तरह से वापस लौट कर आएंगे। तो अब ये नबूवत जो है जरूर पूरी होगी। और जी Acts 1:9 to 11 ये मैं पढ़ देता हूँ जी। यहाँ लिखा, और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, अमाल की किताब है अजीज बहनों भाइयों, और उसका जो चैप्टर पहला है और 10वीं आयत। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। Amen, praise the Lord. तो ये जो है फरिश्तों ने कहा, बातें की। Can you imagine? कितना अच्छा लग रहा होगा कि फरिश्तों से बातें करें। I'm sure they were just like आदमियों की तरह ही होंगे, क्योंकि अगर वो बहुत ही ज्यादा ग्लोरी में होते तो मेरे ख्याल शागिर्दों ने डर जाना। लेकिन अब शागिर्द यूज्ड टू हो गए थे एक्चुअली जलाली साइड ऑफ थिंग्स देखने के लिए, कि खुदा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा होते हुए देख लिया, अपने दरमियान पाया, फिर फरिश्तों से गुफ्तगू हो रही है। वाह, एंड व्हाट एन ऑसम टाइम दैट वाज। और ये भी नबूवतें जो थी यसाया नबी ने और बाकी नबियों ने की हुई थी, तो पूरी हुई। तो अब ये जो इससे आगे बढ़ते हैं कि क्या खुदावंद यीशु मसीह जो है जब वापस लौट कर आएंगे, तो क्या सचमुच वो इस यरूशलेम में दाखिल होने के लिए इस ईस्टर्न गेट को, जो पुरानी सिटी में, ओल्ड सिटी की दीवारों के पीछे है, क्या वाकई ही वहां से एंट्री लेंगे? इसको हमने पहले भी इस सब्जेक्ट को कवर किया है, सो इट शुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू ग्रास्प और टू अंडरस्टैंड कि इसकी गहराई जो में चलते जा रहे हैं
ہم, تو یہ جو 2 فرشتوں نے کہا وہ نبوت پوری ہوئی. نہ کہ صرف 2 فرشتوں کی کہی ہوئی باتیں پوری ہوگی, بلکہ جو آنے والی باتیں ہیں وہ بھی خدا کے نبیوں کے ذریعے جو کہی گئی ہیں پوری ہوں گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فائدہ کسے ہے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے نبوت ہوتی ہے, ہمیں خوشی دینے کے, یقین دلانے کے لیے, ہمیں فیوچر کے لیے تیار کرنے کے لیے نبوت ہوتی ہے. سو آپ دیکھ لیتے ہیں حوالہ اگلا, ایزیکیل چیپٹر 43 ورس 1-4 میں دیکھتے ہیں 2600 سال پہلے یہ جو نبوت تھی, ایزیکیل نبی نے کو ایک رویا ملی تھی, اور جب خدا کا جلال اس کے اوپر آیا تو کہتے ہیں 2500 سال 2600 سال پہلے اپروکسیمیٹلی ایزیکیل جو تھے ان کو ایک خدا جی نے اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے یہ رویا دی ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا, کیا لکھایا ہے ایزیکیل 43 ایزیکیل کی کتاب اور اس کا 43واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 4 آیت تک. پھر وہ مجھے پھاٹک پر لے آیا, یعنی اس پھاٹک پر جس کا رخ مشرق کی طرف یعنی ایسٹ کی طرف ہے, اور کیا دیکھتا ہوں کہ اسرائیل کے خدا کا جلال مشرق کی طرف سے آیا, اور اس کی آواز سیلاب کے شور کی سی تھی, اور زمین اس کے جلال سے منور ہو گئی. اور یہ اس رویا کی نمائش کے مطابق تھا جو میں نے دیکھی تھی. ہاں, اس رویا کے مطابق جو میں نے اس وقت دیکھی تھی جب میں شہر کو برباد کرنے آیا تھا, اور یہ رویتیں اس رویا کی مانند تھیں جو میں نے نہر کبار کے کنارہ پر دیکھی تھی. تب میں منہ کے بل گرا, اور خداوند کا جلال اس پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے ہیکل میں داخل ہوا. اب جب یسوع آئیں گے تو وہ ہیکل کی طرف لکھا ہے نا, when Israel fell face down on the earth, the glory of the Lord came into the temple through the east gateway. تو اس کو جو ہے پہلے بھی خدا یسوع مسیح یہاں سے گزر چکے ہیں, اس راستے میں سے گزر چکے ہیں. یسوع جو ہے اس گیٹ میں سے گزر چکے ہیں جسے گولڈن گیٹ کہتے ہیں, ایسٹرن گیٹ کہتے ہیں. ایزیکیل کی یہ جو رویا تھی یہ کوئی عام رویا نہیں تھی, یہ انہوں نے اس میں اتنا مطلب کہتے ہیں کہ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے خدا کو خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. While he was living انہوں نے یسوع کو دیکھا. یسوع ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. I mean this is awesome. Jesus wasn't even born yet. جلال اس کا پہم بڑی میں خوبصورت بات یہ ہے, 4 آیت عزیز بہنو اس پر غور کریں. اور خداوند کا جلال اس پھاٹک کی راہ سے. اب جب خداوند یسوع مسیح اس پھاٹک سے کئی دفعہ گزرے ہوں گے, لیکن جب آنے والا وقت ہے, آنے والے وقت سے وہ اتر کر زیتون کے پہاڑ پر ان کے قدم لگیں گے, اور وہ اس پھاٹک کے ذریعے سے جب بھی وہ گزریں گے باہر نہیں آئیں گے, اندر داخل ہوں گے. یروشلم کی باہر کی دیوار کا یہ پھاٹک ہے, تو یہ جب اندر ہوں گے, اندر جائیں گے تو وہ ایک نورانی اس کا جلال ہوگا, خداوند کا جلال اس پھاٹک کی راہ سے جس کا رخ مشرق کی, وہ مشرقی گیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, ہیکل میں داخل ہوا. اور دانیل نے دیکھا, سوری حزقیل نے دیکھا. اچھا, اب سفرز انہوں نے ایکچولی saw Lord Jesus. ایسی نہیں ہے یہ رویا کہ اس نے ایسے کوئی شیپ دیکھی یا کوئی دیکھا اور اس کو پتہ نہیں. وہ کہتا ہے لارڈ کا گلوریس اپیرنس انہوں نے دیکھی ہے. خداوند کے جلال کیا ہے, یعنی کہ یسوع مسیح کو اپیئر ہوتے ہوئے دیکھا گیٹ میں سے. آمین. واو, جیسس واز 2600 سال پہلے ابھی, ہاں, کہ مطلب وہ جو تھا خداوند کو اس نے دیکھا. اور یہ جو ہے ایزیکیل کی جو ویژن ہے, جو رویا ہے, وہ جو مطلب خدا کے کیا کہتے ہیں جو شاگرد ہیں ان کے لیے ایک کیا کہتے ہیں ایک وارننگ ہے کہ یہ جو رویا ہے ایزیکیل کو دی یہ سچ ہے. ایسا نہ ہو کوئی اپنی من گڑت کوئی رویا بنا کے کہہ دے کہ نہیں جیسس نہیں کسی اور نے اس گیٹ میں سے گزرنا ہے. یہ بھی ضروری ہے نا, ساری نشانیاں عجیب طریقے سے اس گیٹ کے کیونکہ مسیح کا پہنچنا اور مسیح کا کلیم کرنا, جب کیونکہ یہ جو رسول تھے یہ تورا کو جانتے تھے, ایزیکیل کی نبوت کو جانتے تھے, اور اس وقت وہ دھوکا نہیں کھا سکتے تھے کیونکہ وہ مسیح جو ان کے ساتھ گزر کر گیا ان کو پتا ہر پل نبوت پوری ہو رہی تھی, جو جیسس کے بارے میں کہا گیا تھا وہ پورا ہو رہا تھا. اور جب وہ گیٹ میں سے, تو اب یہ بھی بات صحیح ہے کہ ان کو یہ خدا نے بتا دیا, اور وہ محسوس کر رہے ہوں گے کہ جو ایزیکیل نے کہا یہ اسی میں فٹ ہوتا ہے, جیسس میں مسیح میں جو پہنچ گیا ہے اسی میں فٹ ہوتا ہے. سو اس لیے خدا یسوع مسیح ہمیشہ کہتے ہیں میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں, verily verily I say unto you.
सच सच मैं तुमसे कहता हूँ जो मेरी मार्फत लिखा गया है वो पूरा होगा। अब पैम अगली 5वीं आयत बड़ी खूबसूरत है। 5वीं आयत अजीज बहनों भाई, अब ये देख रहा है कि खुदावंद का जलाल दाखिल हो रहा है। सही बात है। 5वीं आयत बड़ी खूबसूरत है, और रूह ने मुझे उठाकर अंदरूनी सहन में पहुंचा दिया। अच्छा, उससे पहले जो है अगर आपने ये कर लिया है तो ये है कि मतलब यानी कि पहले तो वो अपीयर होना, किसी का नजर आना, एक किसी को देखना, गुजरना तो बहुत बात की बात है, एक को देख लेना एज़ेकियल के लिए कितना ऑसम ये मतलब ब्लेसिंग है कि वो देख लेता है। फिर उसके आने की जो आवाज है, ये भी फरमाया है यहाँ के नहीं कि सडनली द ग्लोरी ऑफ, यस बिल्कुल। अब जो है अब देखना, फिर वो किस किस्म का है, उसकी प्रेजेंस, उसकी एंट्री, उसकी हजूरी कैसी है। लिखा है ये द साउंड ऑफ हिज कमिंग will be like the roar of rushing waters। सही आप बड़े ना साउंड्स बनाते हैं, you know, अपने इंस्ट्रूमेंट मुंह को यूज करते हैं। Can you imagine कैसा वो रशिंग वाटर कुछ दे सकते हैं इफेक्ट? प्रेम जी उसकी तो कोई आवाज नहीं, कहा चूंकि बहुत सारे पानियों की आवाज की बात की गई। मतलब कि पानी जब आपस में टकराते हैं तो हम सिर्फ जब बादल गरजते हैं, पैम बादल टकराते हैं तो उसमें से कैसी शोर आता है, लेकिन ये पानियों का शोर होगा। और उसी कौन सी आयत आपने पढ़ी? दूसरी आयत है कि because the sound of his coming will be like the roar of rushing waters। क्या देखता हूँ कि इस्राएल का खुदा का जलाल मशरक की तरफ से आया और उसकी आवाज सैलाब के शोर की सी थी और जमीन उसके जलाल से मुनव्वर हो गई। ये पूरा जलाल। अच्छा, अब ये दो खूबसूरत बातें मुझे इतनी, मैं पर्सनली इसको डिस्क्राइब कर सकती हूँ। तीसरी में लिखा है कि वो दरवाजे में से होकर जो उन्होंने एज़ेकियल ने देखी, उन्होंने विजन देखा कि हेवनली डोर, यानी कि उसमें देखा और कैसे वो टेंपल की तरफ एंटर होते हैं। ये बता रहा हूँ ईस्टर्न गेट से। सरफस मेरी टेस्टिमनी से बहुत मिलता है। मैंने पानियों की गूंज जैसी, गर्जन जैसी आवाज सुनी और जीसस को मैंने देखा, ठीक है, आसमान पे देखा, और उसके बाद वो हेवनली डोर जो दरवाजे पे खड़े थे। सो यू नो इट रियली गोज टू शो कि जो कुछ ऑलरेडी लिख दिया गया है वो पूरा होना है, यू नो। और खुदा का रूह इन चीजों को लेता है, इसे कहते हैं कि वो लेता है और विश्वासी जिनको बनाता है उनको उन पे जाहिर करता है। अब दरवाजा बोल दे, दरवाजा कोई उसका नहीं, लेकिन बाइबल में जब आकर देखा तो दरवाजा जीसस कहते हैं मैं जिंदगी का दरवाजा हूं, है ना, आई एम द डोर जीसस कहते हैं। तो ये जो है छोटी छोटी चीजें अगर इन्हें डिटेल्स में देखें तो ये बड़ी खूबसूरत नबूवत बनती है। तो इसे आगे जब वो देखता है कि वो टेंपल की तरफ खुदावंद जी जाते हैं, यानी कि उस फाटक में से दाखिल हो गए। इनफैक्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने एक बार इसमें से गुजर गए हैं और ये कंफर्म करते चैप्टर 44 एज़ेकियल का 1-3 में पढ़ेंगे कि जो है इस जो मेन ये जो गेट है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, ये कितना जरूरी है कि खुदावंद के लिए ये बनाया गया है और खुदावंद जी इसमें से गुजरेंगे। अच्छा, पहले अच्छा आपने 5 पढ़नी थी? 5 पढ़नी थी। पैम 2 उसने रुख देखे, अच्छा एज़ेकियल को दिखाए हैं। पहला जो 4थी आयत में है, यानी खुदावंद का जलाल उस फाटक की राह से जिसका रुख मशरक की तरफ है हैकल में दाखिल हुआ। अब जलाल को देखा तो दाखिल हो रहा है। दूसरी 5वीं आयत में, और रूह मुझे उठाकर अंदरूनी सहन में पहुंचा दिया। इससे पहले कि जलाल वहां पहुंच चुका होता, जल्दी से पवित्र आत्मा चूंकि उसको रोया दिखा रहे कि क्या हो रहा है, ठीक है, उसको जल्दी से सहन में पहुंचा देते हैं। पहुंचा दिया। रूह ने लिखा कि और रूह ने मुझे उठाकर अंदरूनी सहन में पहुंचा दिया और क्या देखता हूँ कि हैकल खुदावंद के जलाल से मामूर है, और अंदर देखता कि हैकल जो है खुदावंद के जलाल से मामूर हो चुकी थी। आमीन आमीन। तो ये सारी नबूवत पूरी होगी और एक जरूर होगी। 44 उसकी 1-3 हम देखेंगे। 1-3 में लिखा है 44 यानी इसका बाब है 44 और उसकी पहली आयत पढ़ते हैं। एज़ेकियल नबी की किताब। तब वो मुझको मकदस के बैरूनी फाटक की राह से, अब मुझको एज़ेकियल की बात, अब वो अपनी बात कह रहे, तब वो मुझको मकदस के बैरूनी फाटक की राह से जिसका रुख मशरक की तरफ है वापस लाया और वो बंद था। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा और कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, चूंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा इससे दाखिल हुआ है इसलिए बंद रहे। और तीसरा सीन एकदम दिखा दिया कि अब फौरन बाहर हैकल से खुदावंद फिर एज़ेकियल बाहर लेके आते, उसी फाटक की अंदर की तरफ से लेके आते हैं, ठीक है ना। और एज़ेकियल को क्या फरमाते हैं कि तब वो मुझको मकदस के बैरूनी फाटक की
रात से यानी बाहर वाला जो हैकल का गेट है, अपना जो दरवाजा उससे निकाल के मशरकी गेट के पास लाया और वो बंद हो गया। खुदावंद यीशु मसीह जहां से गुजरे, जलाल गुजर गया और वो गेट बंद हो गया। ठीक है, और खुदावंद ने वो बंद था और खुदावंद ने मुझे फरमाया ये फाटक बंद रहेगा, अब से ये फाटक बंद रहेगा और खोला ना जाएगा और कोई इंसान इससे दाखिल ना होगा, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा इससे दाखिल हुआ है, इसलिए बंद रहेगा। मगर फरमारवा इसलिए कि फरमारवा है, फरमारवा इसलिए कि फरमारवा है, खुदावंद के हुजूर रोटी खाने को इसमें बैठेगा, वो इस फाटक के आस्ताना की राह से अंदर आएगा और इसी राह से बाहर जाएगा। ये अजीज बहनों भाइयों में सिर्फ दूसरी आयत तक महदूद रखूंगा, क्योंकि हमें पता लगा है कि हम चूंकि गेट की बात कर रहे हैं और तब से ये गेट बंद है। सही बात है। अब ये जो है इसकी जो देखो कितनी एक्यूरेट ये प्रोफेसी है एज़ेकियल की कि बाइबल प्रोफेसी सरप्राइज, क्योंकि हमारे सामने ये गेट बंद है आज। 2600 years ago खुदावन ने कहा कि ईस्टर्न गेट बंद रहेगा, शट रहेगा और ये रिमेन शट रहेगा, यानी कि बंद रहेगा और सिर्फ जब तक मसाया यानी कि यीशु हमेशिया जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह वापस लौट करने आते तब तक ये फाटक बंद रहेगा। और आज भी ये गेट बंद है, hundreds of years के बाद भी ये जो है ईस्टर्न गेट, बेशक ये गेट 100 साल तक hundreds of years के लिए यूज होता था, बड़ा कन्वीनियंट लोगों के लिए होता था, लोग यहाँ से आ जा सकते थे, टेंपल कोर्टयार्ड तक पहुँच सकते थे, मंदिर में जाया करते थे। लेकिन ऑलमोस्ट 500 साल हो गए हैं कि ये दरवाज़ा बंद पड़ा है, गोल्डन गेट जो है इसे बंद क्योंकि ये जो है जब मसाया का आना होगा, उसकी जनरेशन होगी, उसके लोग होंगे, तब ये सरफराज गेट खुलेगा। और इसकी हिस्ट्री ये है ईस्टर्न गेट की कि इससे ईस्टर्न गेट जो है 8 गेट्स में से जो दीवार में हैं, दरवाजे हैं, बड़े बड़े फाटक हैं, उन फाटकों में से एक फाटक ये है जो सराउंड करता है, यानी कि जो टेंपल माउंट है जहाँ मंदिर बना होता है यरूशलेम का, उस शहर को ये पूरा कवर करता है, यानी कि वहाँ के 8 गेट हैं और ये एंट्रेंस प्रोवाइड करते हैं। जो ईस्टर्न गेट है खास तौर पे ये माउंट ऑफ ऑलिव्स को फेस करता है। माउंट ऑफ बाहर देखें तो अंदर हैकल नजर आता है, हैकल से देखें तो बाहर किड्रन वैली और सामने का जो सारा नजारा नजर आता है। और जब आप अक्सर हमें जब विजिट कराया जाता है तो जो वहाँ से जो जैतून का पहाड़ है उस पर खड़े होकर जब लेक्चर दिया जाता है समझाते, तो फिर हमें सामने से नजर आता है गोल्डन गेट, और गोल्डन गेट के बाद ही हमें हैकल की वो तस्वीर वो होनी चाहिए, लेकिन कुछ और है जगह। लेकिन वहां से हमें पता लगता है गोल्डन गेट के आज भी आगे जो हैकल थी और हैकल में जाया करते थे, आया जाया करते थे। अच्छा, अब ये जो ईस्टर्न गेट था ये रोमन्स की कॉन्क्वेस्ट ऑफ जेरूसलम, जब उन्होंने इसे मतलब इसमें लड़ाई हुई, डिस्ट्रक्शन हुई, टेंपल तोड़ा गया AD 70, जैसे यीशु ने फरमाया था, जिस ने कहा था कि एक पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। मत्ती रसूल की इंजील चैप्टर 24 उसकी दूसरी आयत में पढ़ सकते, नॉट वन स्टोन विल बी लेफ्ट ऑन टॉप ऑफ अनदर। जीसस ने जब अपने शिगिर्दों को पास बुलाया, उन्होंने कहा देखो स्वामी कितना खूबसूरत मंदिर है, कितना सोना शहर है, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा ईंट पे ईंट ना रहेगी, एक पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा। तो ये जो था 70 साल के बाद ये नबूवत यीशु जी के मुंह की बातें पूरी हुई, क्योंकि जब रोमियो ने इसको कॉन्कर किया, डिस्ट्रॉय किया, तो टेंपल भी 70 साल के बाद उसी तरह से तबाह हुआ जैसे यीशु जी ने फरमाया था। अब कहते कि जो इससे पहले जो था, इस डिस्ट्रक्शन से पहले 70 साल पहले ये गेट कभी भी सील नहीं किया गया था, कभी भी बंद नहीं किया था। लेकिन 6th और 7th सेंचुरी में बिजनाइट जो थे उन्होंने रीबिल्ड किया इसको, रूइन कर दिया था, डिस्ट्रॉय किया गया था। तो ये सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था 70 AD के बाद उस दरमियान। तो बिजनाइट ने जब आए तो उन्होंने ईस्टर्न गेट को जो था फिर से जो था इसको जो रीबिल्ड किया, बनाया गया, और उन्होंने एग्जैक्टली अच्छा मतलब इसको रीबिल्ड कर गया। एनी हाउ करते 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 ये जो है इसकी कोई इसको तवज्जो नहीं देता था, इस गेट को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, क्योंकि बाकी 8 गेट्स में से एक फाटक था, ये बंद रहता था, कोई इतना इस पर कोई इतना गौर नहीं करता। लेकिन 1541 में जो थी फिर इसको जो था नजरों के सबके सामने आ गया, और किसके सामने, खास तौर पे ऑटोमन सुल्तान सुलेमान
جو تھا وہ سوچتا تھا, کیونکہ جب اس کو پتا, اس نے اس گیٹ کو سیل کروایا ہے, جب سے اس نے کروایا ہے تب سے آج تک یہ بند ہے. اور ہسٹورین کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب اس کو پتا چلا کہ یہ ایک نبوت ہے ازیکیل نبی نے کی ہے کہ جب مسیح آئے گا تو اس گیٹ سے انٹر ہوگا, تو سلیمان جو تھا وہ ڈرتا تھا, وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی حکومت کے دوران مسیح آ جائے اور اس گیٹ میں سے داخل ہو جائے. تو اس لیے اس نے ڈر کے مارے جو تھا انہوں نے جو اس کو سیل کروا دیا, نہ کہ صرف گیٹ گولڈن کو بند کروا دیا کہ یہاں تک کہ اس کے آگے سیمنٹری یعنی کہ اس کے جو قبرستان اس کے آگے بنا دیا, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ جو یہودی لوگ ہیں جو خاص طور پہ فقی فریسی ہیں یا پریسٹ ہیں, یا کیا کہتے ہیں ہم خدا کا کام کرتے ہیں, ہولی مین آف گاڈ ہے, وہ اپنے آپ کو ڈیفائل نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو پلیت نہیں کرتے, تو اس لیے وہ کبھی بھی مسلم سیمنٹری کے آگے سے نہیں گزریں گے. اور انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسس کرائسٹ بھی چونکہ اسرائیلیوں میں سے ہیں اور یہودی ہیں, یہودا کے قبیلے سے ہیں, تو یہ بھی قبرستان سے کبھی یہ نہیں گزریں گے, کیونکہ انہوں نے گیٹ سے گزرنا تھا. اور اس نے سمجھا کہ میری حکومت ہے, شاید جیسس کرائسٹ یعنی مسیح آ جائے اور میرے لیے بڑا خطرہ ہے, تو اس گیٹ سے گزرنا ان کو پتہ لگا کہ پروفیسی ہے, یعنی نبوت ہے کہ اس گیٹ سے یسوع مسیح نے گزرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ جیسس کرائسٹ بھی مطلب یہودی تھے, ٹھیک ہے نا, اور ظاہری بات ہے کہ جتنے اسرائیلی تھے قبائل کے لوگ تھے جو وہ فقی اور فریسی خاص طور پر جو ٹیچر تھے اور بہت سارے جو بڑے بڑے لوگ تھے, وہ کبھی بھی قبرستان میں سے نہیں گزرتے تھے, ٹھیک ہے نا. ہاں انہوں نے مطلب کہ جو دفنانے کے لیے انہوں نے بندے رکھے ہوتے تھے, لیکن جو وہ بڑے بڑے لوگ تھے, خاص لوگ ہوتے تھے, وہ قبرستان میں سے نہیں گزرتے تھے تاکہ وہ مطلب کہ وہ ان کی پلید نہ ہو جائے, ٹھیک ہے. تو اب جو ہے کہتے 465 یعنی 465 ایئرس ہو گئے ہیں سلیمان نے جب سے اس کو ایسٹرن گیٹ کو سیل کیا ہے. اس کے بعد ڈاکیومنٹ ہوا ہے کہ بہت ساری اٹیمپٹ ہوئی ہیں اسے کھولنے کے لیے, لیکن آج تک بھی یہ سیل گیٹ جو سیل ہے, اور خداوند نے جیسے فرمایا ہے ازیکیل کے تھرو 2600 سال پہلے کہ وہ یسوع ہی آئیں گے اور اس میں سے گزر کر جائیں گے, تو یہ ایک بہت بڑی نبوت ہے. یہ جو پرنس آف پیس ہے اس گیٹ میں سے گزریں گے. سو یہ بڑا خوبصورت ہمیں جواب مل گیا ہمارے سامنے. آج بھی آپ اسرائیل جائیں تو دیکھیں یہ سیلڈ ہے گیٹ. سچویشن ایسی بنا دی گئی ہے ہاں جی, نہ ادھر سے کوئی گزرتا ہے جو قبر ہی قبر ہے اس کے سامنے, کوئی بھی گزرنے کا تو یہ وہ ایکچولی سلیمان ہیلپ کرتا ہے اس پروفیسی کو فلفل کرنے. باقی دیوار ہے دونوں طرف, اور دیوار لمبی جاتی ہے, ہم مطلب کہ زیتون کے پہاڑ سے دیکھ سکتے کہ ایک لمبی دیوار جا رہی ہے ادھر لیفٹ اور رائٹ, اور بیچ میں گیٹ, اور دو گیٹ ہیں بلکہ وہ جڑے ہوئے ہیں, اور وہ بالکل پرانے سے لگ رہے ہیں, اور وہاں سے بدل کے اب میرے لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی گزرے گا نہیں, لیکن وہ ایک خاص دروازہ ہے جہاں سے گزر کے سامنے ہیکل کا دروازہ کھلتا ہے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. سو ان فیکٹ یہ جو فیور ہوا ہے کہ یہ پروفیسی سلیمان جو ہے ہماری جو آٹومن سلیمان جو امپائر آٹومن کا جو میں نے نام لیا ہے, میگنیفیسنٹ جو سلیمان جس نے گیٹ بنوایا, دروازہ بنوایا, یعنی کہ وہ بھی کیا, اور انہوں نے بہت کام کروایا, خاص طور پہ جو یروشلم شہر کی دیوار تھی ساری اس کی مرمت بھی کروائی, انہوں نے کافی کام کروایا تھا. تو یہ بلکہ کہ نبوت فلفل کرنے میں انہوں نے مدد کی ہے. آگے اس کو لے کے جاتے ہیں کہ کنکلوژن یہ ہے کہ خداوند نے جو کہہ دیا ہے, جو نبوت خدا نے کروا دی ہے, جو خدا نے کہہ دیا اسے کوئی چینج نہیں کر سکتا. آج ہمارے سامنے اب بلکہ ہر جنریشن کے لیے یہ پروف ہے, دیکھنے کے لیے آپ اسرائیل میں جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور ہمیشہ لوگ چاہتے ہیں کہ میریکلز ہوں, کچھ ایسی بات ہو کہ وہ خدا پہ یقین لے کے آئیں, تو ایسٹرن گیٹ کو دیکھ لیں, آج تک سیل پڑا ہے. یہ سب سے بڑا پروف ہے کہ خداوند سچ مچ زندہ ہے, جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جیسے کہا کہ بہت سارے لوگوں نے اس گیٹ کو کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کھول پائی, لیکن یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ موت ہو جاتی ہے اگر کوئی اسے کھولنے کی کوشش کرے. سو اس لیے یسوع کے انتظار کرنا پڑے گا,
یسوع کے بغیر اس گیٹ کو کوئی نہیں کھول سکتا، کیونکہ خدا خود آ کر اس گیٹ کو کھلوائے گا. ہاللیلویا. یسوع جب گزریں گے یہ خود ہی کھل جائے گا، کیونکہ وہ اتنی زیادہ بڑی آرمی کے ساتھ آئیں گے کہ وہ جو ایک دم پورا کا پورا یروشلم ہل جائے گا. خاص طور پہ وہ جو کڈرن ویلی ہے زیتون کے پہاڑ کا، وہ سارا میل ہو جائے گا. ابھی تو گیپ ہے بیچ میں ہے نا، تو جب وہ آئے گا وہ بھر دی جائے گی. جب یہ جب زلزلہ ایک آئے گا، اس کے لکھا کہ جب 20 کہ جو نیچی اور اونچی جگہیں جتنی وہ برابر کر دی جائیں گی، اور جو زیتون کے پہاڑ میں اور بیچ میں یہ دیوار ہے جو جہاں جو گولڈن گیٹ ہے، اس کے اندر جو یہ وادی قدرون ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو یہ بھر دی جائے گی، بالکل برابر ہو جائے گی. تو ظاہری بات ہے کہ زیتون کے پہاڑ پر سے جب خدا یسوع مسیح قدم رکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہاں سے چل کر جائیں گے، اپنی پوری فوج کے ساتھ آئیں گے، سفید گھوڑے پہ آئیں گے، اور ان کے ساتھ لشکر ہوں گے، فرشتوں کے لشکر ہوں گے، اور خود آئیں گے. وہ خود جب اس سے انٹر ہوں گے تو اس دن خدا کے جو دشمن ہیں ان کے لیے اور شیطان کے لیے ایک بہت ہی برا دن ہوگا. اور خاص طور پہ اسپیشلی دشمنوں کے لیے اور شیطان کے لیے وہ دن ہوگا، کیونکہ شیطان شروع سے لگا ہوا ہے کہ خدا کے لوگوں کو گمراہ کرے اور ان کو یقین نہ خدا پہ لانے دے، غلط طریقے سے استعمال کرے، اور ان کو غلط تعلیم دے کر، رانگ قسم کی آئیڈیاز دے کر جو ہے ان کو خدا سے دور لے کے جاتا ہے. لیکن خداوند کہتا ہے جو پاور اور اتھارٹی اس کے پاس ہے وہ خداوند استعمال کرے گا اس دن. ہاللیلویا. نہ تو لوسیفر اسے کھول سکتا ہے، یعنی کہ شیطان جسے جس کا نام لوسیفر ہے، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی طاقت یونیورس میں ابھی تک اس دنیا میں نہیں ہے جو اس خدا کے بند کیے کو کھول سکے. ہاللیلویا. اسی لیے خداوند نے حوالہ کہ جو خدا کا بند کیا ہوا کوئی کھول نہیں سکتا، خدا کا کھولا ہوا کوئی بند نہیں کر سکتا. تو اس گیٹ کو جب دیکھتے ہیں تو یہ بڑی بات وہ پوری ہوتی ہے کہ جسے ہم بھی جب دعا کرتے ہیں اور اس میں اتھارٹی کے ساتھ ہم کہتے ہیں خداوند جس دروازے کو تو کھولتا اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور تیرا کھولا ہوا کوئی بند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خدا ہے، وہ پرنس آف پیس ہے، وہ لیم آف گاڈ ہے، وہ یشوع ہمشیہ ہے، جیسس کرائسٹ ہی آئیں گے. اور آخر میں پڑھ دیں آپ سام 24 ورس 7 to 10، آخری جو آیت ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. زبور 24 7 سے 10 میں لکھا open up ancient gates, open up ancient doors and let the king of glory enter. دیکھیں آپ جو داؤد نبی ہے وہ بھی جب روح میں آیا تو اس نے اس بات کو لکھ لیا کہ کھولو وہ بڑے پھاٹ کو جو بند پڑے ہیں، وہ دروازہ کھل جاؤ کیونکہ جلال کا بادشاہ آیا ہے اور وہاں سے داخل ہوگا. تو یہ ایک بیوٹیفل، جب نبی بھی جب دعا کرتے تھے، کچھ کہتے تھے اور بولتے تھے، خاص طور پہ جب وہ روزے کے ساتھ دعا کرتے تھے تو خدا کا کلام وہی جو کل آج اور اب تک یکساں ہے، ایک جیسا خدا ہے ویسا ہی اس کا کلام ہے، بدلتا نہیں. تو یہ زبور 24 اور 7 سے 10 آیت آپ جب سنیں گے اور خود بھی پڑھیں گے تو آپ کو یقین ہوگا یہ اسی پھاٹک کی بابت کہا جا رہا ہے. یہ عزیز بھائیو بھائی پڑھتے ہیں 7 سے 8 آیت، اور اس زبور نمبر ہے 24 7 سے 10 تک. 7 سے 10. اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں اونچے ہو جاؤ، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا. یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ خداوند جو قوی اور قادر ہے، خداوند جو جنگ میں زور آور ہے. اے پھاٹ کو اپنے سر بلند کرو، اے ابدی دروازوں ان کو بلند کرو، اور جلال کا بادشاہ داخل ہوگا. یہ جلال کا بادشاہ کون ہے؟ ہاللیلویا. لشکروں کا خدا، ہاللیلویا، لشکروں کا خدا، وہی جلال کا بادشاہ ہے. آمین آمین. ہاللیلویا. اے جلال دا بادشاہ کون ہے؟ کون بادشاہ جلال کمال دا رب جو جنگ وچ ہے زورآور، او بادشاہ جلال دا. یہ سچ مچ یہ زبور جب داؤد نے لکھا تو اسی پروفیسی کے لیے لکھا ہے کہ واقعی وہ پرنس آف پیس، جیسے ہم نے ایزیکیل 44 میں پڑھا کہ سکون کا شہزادہ، شانتی کا راجکمار آئے گا اور وہی اس گیٹ سے داخل، پھاٹک سے داخل ہوگا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. خدا باپ آپ سب کو بہت برکت دے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اور آج کی جو نبوت تھی مجھے انتظار ہے کہ میں اس نبوت کو فلفل ہوتے ہوئے، یعنی کہ تب تک تو ریپچر ہو چکا ہوگا، ہم آسمان پہ جا چکے ہیں، تو یسوع کے ساتھ واپس لوٹ کر یعنی ہمارا پورا ایمان ہے کہ ہم پورے سین کو جو کلیسیا ہے دلہن دیکھ سکے گی. اور آج اگر آپ نے
چاہتے ہیں کہ یروشلم جائیں تو ضرور عزیز بہنوں بھائیوں جائیں ضرور اور اس گیٹ کو دیکھ سکتے ہیں. یہ پیم وہ نظارہ ہے جو پوری دنیا دیکھ سکے, اس پروفیسی کو پورا ہوتے ہوئے دنیا دیکھ سکے. میں جلال سے بھرا ہوگا آسمان پوری دنیا, کیونکہ ہر آنکھ دیکھے گی اس دن اس سے واپس آتے ہوئے. God bless you. God bless you. جے مسیح کی شالوم. شالوم.